قابل صد احترام علماء ذی وقار اور مہمان خصوصی پیر سید ابرار الحسن شاہ صاحب، میرے ہم دم اور ہم قدم انتظامیہ مسجد کے دوستوں اور جملہ احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کو تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، یہ جملہ معترضہ ہوں میں درمیان میں، اور اس کا میں آپ کو مطلب بتا دوں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے بات چل رہی ہو اور آگے مضمون جاری رہے، درمیان میں کوئی ایسی بات کر دی جائے جہاں وہ ضرورت ہو، نہ اس کا آگے سے تعلق ہو نہ پیچھے سے، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، مثلا قال ابو حنیفہ قضا، ابو حنیفہ نے یہ کہا، ہم یہ بات آگے ان کی کرتے ہیں، درمیان میں ہم لکھتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، یہ جملہ معترضہ ہوتا ہے، اس کا آگے پیچھے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے میں درمیان میں جملہ معترضہ ہوں، پیچھے نعت خوانی ہو رہی تھی، آگے تقریر ہونے والی ہے، اور صرف اتنی بات ہے میں آج کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھے آج یہاں بڑی خوشی اور مسرت ہوئی کہ ویلبی سے بھی ہمارے دوست یہاں تشریف لائے، اور محمود شاہ صاحب بھی، اور قاری صاحب جو ابھی نعت ظہیر احمد صاحب وہ بھی تشریف لائے، اور ہمارے قاری نور علی صاحب تو ہمارے بڑے مہربان ہیں پہلے سے ہی، اور قاری سجاد صاحب بھی میں ادھر پیچھے دیکھ رہا ہوں، مجھے ابھی نظر میں آئے۔ اچھا، اور اس طریقہ سے مولانا عبداللہ خان صاحب یہاں تشریف لائے۔ یہ وہ چیز ہے، ہم اپنے ملکوں میں ہوں تو جس طرح مرضی کرتے رہیں، لیکن یہاں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مجھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آتی ہے، آپ کی خدمت میں کسی خاتون نے یا کسی آپ کے عقیدت مند نے کینچی پیش کی کہ جناب میری طرف سے ہدیہ قبول فرمائیں، تو بابا صاحب نے کہا کہ بھائی میں کینچی نہیں لیتا، حالانکہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، انہوں نے کہا میں کینچی نہیں لیتا۔ وہ کہنے لگا جناب کیوں کینچی نہیں لیتے؟ فرمانے لگے بات سنو، ہدیہ دینا ہے نا مجھے تو سوئی دو، اس لیے کہ ہم کاٹنے والے نہیں جوڑنے والے ہیں، یہ جوڑنے کا کام کرو، آپس میں جڑو، جب آپس میں آپ جڑیں گے تو پھر یہ دوسرے لوگ بھی جڑیں گے آپ کے ساتھ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم آپس میں لڑو گے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جھگڑو نہیں اس لیے کہ کمزور بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو جب آپس کی ہوا اکھڑی ہوئی ہو تو کوئی کسی کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے پاس آئے گا اور ہماری بات پوچھے گا۔ صحابہ کی یہ خوبی تھی کہ جو جہاں بیٹھ گیا، وہ داغ کے الفاظ میں حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے، وہ پہاڑوں سے وزنی ہوتے تھے، اس لیے کہ وہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مشرق میں کچھ کہہ رہے ہیں تو شمال اور جنوب تک جانے والا ہر صحابی کہتا ہے جو رسول اللہ کا خلیفہ کہہ رہا ہے وہ ہماری بات ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے کامیابی کی، اس کو پیش نظر رکھیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ آپس کے اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رکھے۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات میں صرف ایک بات کہنے کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہم اس رسول کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی نظر سے گوار اونٹوں کو جن کے چرانے کا یعنی طریقہ نہیں آتا تھا، جن کے پاس لکھنے پڑھنے کی صلاحیت نہیں تھی، ان میں کیا تبدیلی آئی۔ اب ذرا ایک بات صرف کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، امت محمدیہ کے سب سے بڑے فقیہ مانے جاتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ کی فقہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، حضرت علی کے فیصلوں پر، عبداللہ بن مسعود کے فتووں پر، وہ ان کو سب سے بڑے فقیہ ہیں، اور امت محمدیہ کی 2/3 اکثریت حنفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو حنیفہ کو اتنا مقام اور اتنا مرتبہ دیا ہے۔ ان عبداللہ بن مسعود کے بارے میں کوئی پوچھے تو صحیح یہ کرتے کیا تھے؟ کوئی کتاب لے کے بیٹھ کے پڑھتے تھے، کوئی اور ایسا 24 گھنٹے کام کرتے تھے کہ یہ اتنا بڑا فقیہ بن گیا؟ کچھ نہیں تھا، صرف 2 کام کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وضو کے لیے تشریف لے جاتے تو ایک آپ کا لوٹا اٹھاتے تھے اور ایک جوتی اٹھاتے تھے آپ کی، بس وہ نالین مصطفیٰ کا صدقہ تھا
کہ عبداللہ بن مسعود امت کا سب سے بڑا فقیہ ہو گیا. تو مسلمانوں آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنے پاس اس خزانے کا احساس نہیں ہے. اور اس احساس کو پیدا کرو. نوجوانوں کو خاص طور پر میں مخاطب کر کے کہوں گا، آپ لوگ اسلام کے بارے میں مرے ہوئے جذبات رکھتے ہیں، ان کے پروپیگنڈے میں آپ آئے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام میں حق بات ہے بھی کہ نہیں ہے. اس صورتحال سے نکلو اور اپنے آپ کو سمجھو. اقبال کے الفاظ میں کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال میں مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا، چونکہ ابھی آپ مجھے تو روز ہی سنتے رہتے ہیں، اور وہ جب بات جلدی یا روز سننے والی ہو تو لوگ تنگ آئے ہوتے ہیں، شکل دیکھ کے بھی اور آواز سن کے بھی. تو ہم سب سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں. سید ابرار الحسن شاہ صاحب مدثر اللہ العالی کو، یہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آبادی جو شہنشاہ خطابت تھے اپنے دور کے، ان کے صاحبزادے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہمیں ان سے جس طرح ان کے والد گرامی کے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اسی طرح کے فضیلت و برکات ہمیں آج بھی ان سے حاصل ہوں. میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر ہماری میزبانی میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کو آپ ضرور نظر انداز کریں. ہم سب کو اس پہ یعنی معذور سمجھیں. ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو تشریف لاتے ہیں سید ابرار الحسن شاہ صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ.